أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा के 21वें रुकू की हमने अभी तिलावत की है और जैसा कि मैंने बिल्कुल आगाज़ से पहले अर्ज़ किया था कि इसकी चंद आयात हम पढ़ चुके हैं।
بقیہ جو آیات رہ گئی ہیں اس کا پچھلی آیات کے ساتھ جو ایک سلسلہ، جو ایک ربط ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ چند باتیں پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ 20ویں رکوع کا جو آخری آیات جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں ایک مکالمہ موجود تھا کہ میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا، اور اس میں وہ لوگ کہ جو مذہبی پیشوائی کے منصب پر تھے، جنہیں یہ لوگ مانتے تھے کہ یہی ہمارے مذہبی رہنما ہیں، اور خاص طور پر پس منظر میں رکھیے کہ وہ دور جب کہ شرک ہے، وہاں بڑے بڑے سردار موجود تھے مکے کے اندر، اور ان کے پیروکار بھی تھے۔ اسی طرح اس دور میں وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو، جسے قرآن کہتا ہے نا تلک امانیہم، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، آرزویں ہیں، وشفل تھنکنگز ہیں، تمنائیں ہیں۔ تو اس طرح لوگوں کو باقاعدہ اپنے پیچھے لگا لینا، وہ آیات صرف نوٹ کر لیجئے جو ہم نے پڑھی تھی، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جبکہ اعلان برات کریں گے وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی تھی، جنہیں اس دنیا میں فالو کیا گیا تھا، اور پس منظر میں وہی لوگ ہیں جو مذہبی استحصال کرنے والے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تمام مذاہب جو ہیں ان کے اندر، خواہ وہ پادری صاحب ہوں یا پوپ صاحب ہوں یا پنڈت صاحب ہوں یا پروہت ہوں، یا ہمارے ہاں پیر کا ایک طبقہ جو وجود میں آ چکا، پیروں کا، تو یہ اپنے فالوورز کو جس طرح اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اور گویا کہ جنت کا ٹھیکیدار وہ بنے بیٹھے ہیں، اور جو ان کے پیروی کرنے والے ہیں، اب ظاہر ہے ان کی طرف سے نذرانے بھی ہیں، بڑی خدمتیں بھی ہو رہی ہیں، بہترین قسم کا ان کے لیے جو ہے آؤ بھگت کا انتظام ہو رہا ہے، ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اور اس دن یہ جو مذہبی پیشوائیں اعلان برات، اعلان بیزاری کریں گے اپنے پیرووں سے، جو پیروکار تھے، جو ان کو پیروی کرنے والے تھے، اور وہ لوگ کہ جو پیروی کرنے والے تھے وہ بھی کہیں گے اپنے رب کے حضور لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا۔ دنیا میں تو انہوں نے بڑی ہمیں آرزویں اور تمناؤں میں مبتلا کیے رکھا، اور آج یہ ہم سے اعلان بیزاری کر رہے ہیں، اے پروردگار ایک موقع ہمیں اور عطا فرما دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم ان پر اسی طرح تبرہ کریں گے، اعلان بیزاری کریں گے ان کے خلاف جیسا کہ آج وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اور اس دن یہی جو فالو کرنے والے ہوں گے بڑی حسرتیں ہوں گی ان کے اندر۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہی جو مذہبی رہنما ان کے تھے، جو ان کے جن کے پیچھے یہ لگ گئے تھے، انہوں نے اعلان برات کیا، سب سے بڑی حسرت۔ اور پھر یہ کہ وہ جو نذرانے ان کے پیش کیے گئے، جو خرچہ کیا گیا، جس طرح ان کی آؤ بھگت کی گئی، جس طرح ان کے لیے جلوس نکالے گئے، تو وہ تمام پیسہ ضائع گیا۔ اس لیے کہ آج تو معاملہ بالکل برعکس ہے، ہمیں تو خواب کچھ اور دکھائے گئے تھے اور یہاں معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے، اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ ابھی جہنم کی آگ ہے کہ جس کے اندر ہم جھونکے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہاں تو کوئی شے اب غیب کی نہیں ہے، آج تو ہمارے سامنے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، لیکن یہ کہ اس دن میدان حشر میں تو یہ دونوں انجام نگاہوں کے سامنے ہوں گے، تو یہ حسرتیں ہوں گی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان پیروکاروں کی اپنی اولاد بھی اسی رستے پر چلی جس پر ان کے والدین چلے تھے، لہذا گویا کہ جہاں یہ گمراہ ہوئے ہیں، جو امیڈیٹ فالوورز ہیں، ان کے بعد ان کی نسل بھی گمراہ ہو گئی۔ اولئک علیہم کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ پھر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ قرآن حکیم کا جو ہے وہ خطابی اسلوب ہے کہ جس میں ابھی روئے سخن جو ہے مشرکین کی طرف ہے، ابھی مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، ابھی اہل کفر کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر کہیں جنت کی جو ہے وہ سیر کرائی جا رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے خطابی انداز میں ہوتی ہیں۔ اہل ایمان، اس زمین میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال اور طیب پیدا فرمایا ہے وہ کھاؤ پیو۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی کہ جو چیزیں حرام ہیں انہیں انلسٹ کر دیا گیا، جس کا ذکر اگلی آیات میں آ بھی جائے گا، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مباح ہے، وہ حلال ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے وہ ایک خاص دائرہ ہے خواتین کا جنہیں محرمات کہتے ہیں کہ آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے،
ورنہ کوئی اور قید نہیں ہے، نہ عمر کی کوئی قید ہے، نہ کسی رنگ کی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے، نہ قبیلے کی قید ہے۔ گویا کہ دنیا بھر کی خواتین سے تم نکاح کر سکتے ہو سوائے ان معدود چند کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ یہی معاملہ جو حرام و حلال کے بارے میں بھی ہے کہ وہ چیزیں جو حرام ہیں ان کی نشاندہی کر دی گئی، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں قرآن میں ان کی حرمت کا ذکر نہیں ہے لیکن احادیث مبارکہ نے بتا دیا۔ جس طرح جو بھی جسے آپ کہیے کہ جو چیر پھاڑ کرنے والے درندے ہوتے ہیں وہ بھی حرام قرار دے دیے گئے، اسی طرح وہ پرندے جو گوشت خور ہیں ان کا بھی گوشت حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں پھر سنت اور احادیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور دیکھو شیطان کی پیروی مت کرنا۔ خطوۃ اصل میں ہے، اصل لفظ جس کا جمع ہے خطوات، اور خطوہ کہتے ہیں دو قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں مراد یہ لیا گیا کہ وہ نقش پا کہ جس پر شیطان چل رہا ہے یا شیطان دعوت دے رہا ہے اس کی پیروی نہ کرنا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اس لیے کہ وہ تو تمہیں حکم دے گا ہمیشہ برائی کا بھی، بدی کا بھی، منکر کا بھی۔ سوء وہ شے جو تکلیف پہنچانے والی ہو، بالآخر آخرت میں بظاہر ہے کہ گناہ ہوں گے، انسان کی معصیتیں ہوں گی، فسق و فجور ہوگی جس کی بنیاد پر وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، عذاب دیا جائے گا۔ والفحشاء، اور پھر وہ چیزیں کہ جو سراسر بے حیائی پر مبنی ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بات بھی شیطان سکھاتا ہے کہ اللہ کی جانب وہ چیزیں منسوب کرو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔ سب سے بڑی شے کیا تھی؟ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم تو اصل میں ان کو پکارتے ہیں، ان کی دہائی دیتے ہیں، یہ ہمارے اجداد جو ہے ہمارے رب اللہ تک پہنچا دیں گے، بس اسی پر تکیہ کرتے ہیں، یہی گویا کہ ان کا کل دین ہے۔ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم جو ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان مجسموں کی، ان دیویوں دیوتاؤں کی، اس لیے کہ تاکہ وہ ہمیں ہمارے رب کے ہماری عرضداشت بھی پہنچا سکیں اور ہمارے رب کا قرب ہمیں عطا کر سکیں۔ اور پھر آگے فرمائی گئی تھی ایک مثال جو دی گئی جس پر ہماری پچھلی گفتگو ختم ہوئی تھی، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، جو اب بھی اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم ہیں، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے اللہ کا کلام ان تک پہنچا رہے تھے نا، اور حضور کی ذات ایک بہت بڑی جسے آپ کہیے ایمان کی بھٹی کی شکل میں ان کے سامنے موجود تھی، ان کی صحبت موجود تھی، لیکن اس کے باوجود محروم رہ گئے۔ تو ان کی مثال دی جا رہی ہے، ان کی مثال جنہوں نے کفر کیا اور وہ اڑے ہوئے اپنے کفر کے اوپر، کمثل الذی ینعق، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو اونچی آواز میں پکار رہا ہے۔ خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ نعق ینعق کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں زور سے آواز دینا، کسی کو پکارنا، اور عام طور پر یہ اصطلاح استعمال ہوتی تھی اس شخص کے لیے کہ جو کوئی گڈریا ہے، جو کچھ بھیڑوں کو ہانک رہا ہے، تو ہانکنے کی جو آواز ہوتی تھی، اور بھیڑیں اس کو خوب اچھی طرح سمجھتی بھی تھی، وہ گویا کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ اپنی آواز کا لہجہ جو ہے اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے وہ جانوروں تک پہنچا دیتے تھے۔ تو ان کفار کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص انہیں پکار رہا ہے اور وہ سوائے اس آواز کے الا دعا و نداء، سوائے وہ ایک پکار ان کے کان میں تو آ رہی ہے لیکن اس پر غور کرنے کو تیار نہیں، اسے سمجھنے کو تیار نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح حیوانات ڈور ڈنگر کا ایک جو ہے وہ پورا ریوڑ ہے، لیکن یہ وہ اس آواز تو سنتا ہے۔ اب بڑے گلے کے سامنے بھیڑ بکریوں کا گلہ ہو اور آپ کوئی وعد و تبلیغ کرنے لگے تو ان کے پلے تو کچھ نہیں پڑے گا نا، وہ تو نہ انسانی آواز کو گویا کہ پہچانتے ہیں، نہ اس سے کوئی معنی اخذ کر سکتے ہیں۔ تو ان کی مثال اسی طرح ان ڈھور ڈنگروں کی سی ہے، آگے وہ مثال بیان بھی کر دی گئی، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل کے اندھے ہیں، اور اب یہ عقل سے کام لینے والے نہیں۔ وہی بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ڈھور ڈنگروں سے زیادہ نہیں ہے، حالانکہ انسانیت کا ایک شرف وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن میں موجود ہے، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اسلام انسان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک پرتو بھی موجود ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں پھونکا میں نے اپنی روح میں سے۔ لیکن یہ لوگ کیا ہیں؟ بالکل حیوانات کی سطح پر۔
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اہل ایمان کھاؤ پیو ہر وہ طیب اور پاکیزہ چیز جو اللہ نے تمہیں دی ہے، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور دیکھو شکر گزاری اختیار کرو اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی، اگر واقعتاً تم اسی کے پوجنے والے ہو، اسی کی بندگی پر ہو، تو لازماً بندگی کا نتیجہ جو لازماً نکلے گا وہ شکر گزاری کا رویہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ وزڈم ہے، یہ دانش ہے، یہ دانائی ہے، عقل و شعور کی پختگی ہے۔ اس کا کلائمیکس کیا ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے جھک جائے، شکر گزاری اختیار کرے اپنے رب کی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اب یہاں دیکھیے چار چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ ابدی چیزیں ہیں جو ہمیشہ سے اللہ کی شریعت میں، دین اسلام صرف ہمارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نبی اور رسول کو بھیجا کسی قوم کی طرف، تو جو پیغام اس کے ذریعے پہنچایا گیا وہ پیغام توحید تھا، اور جو شرعی احکام ان کے ذریعے دیے گئے وہ دین تھا، وہ دین اسلام تھا۔ جس طرح پہلا گھر جو وجود میں آیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یہ شہر مکہ میں یہ بیت اللہ ہے جو سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بدیہی ہمیشہ سے جو چلی آ رہی ہے وہ دین توحید ہے، وہ دین اسلام ہے۔ تو ان چار چیزوں کا ذکر کیا گیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابدی طور پر حرام قرار دیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ، یقیناً اس نے تم پر حرام کر دی ہے، سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا گیا المیتہ، مردار، ہر وہ جانور یا حیوان یا ڈھور ڈنگر جو اگرچہ حلال بھی ہے لیکن اگر وہ اپنی طبعی موت مر گیا تو مردہ ہے۔ کئی احادیث موجود ہیں، مسند احمد میں بھی ہے، بخاری میں بھی موجود ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دو مردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا، اللہ کا حکم ہے نا، حلت و حرمت جسے کہتے ہیں، کیا شے حرام ہے کیا حلال ہے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور آگے ذکر آ جائے گا، یہ اختیار اصل میں جو یہودی جو علماء تھے اور جو ان کے مذہبی پیشوا تھے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ تورات کی تعلیمات کچھ ہیں اور لوگوں تک کچھ اور بات پہنچائی جا رہی ہے، اس کے اندر جو ہے ترمیم کر دی ہے، تحریف کر دی ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے دیا۔ یہ اختیار کلیتاً ان کے مذہبی پیشواؤں کے پاس تھا، اور یہی وہ بات ہے جو کہی تھی عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت حاتم تائی جو ہیں وہ تو مسلمان نہیں تھے، ان کے بیٹے حضور پر ایمان لے آئے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ قرآن میں کہا گیا کہ تم نے اپنی مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب قرار دے دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سوال کیا تھا، کیا وہ جس شے کو حلال قرار دے دیں تم اسی کو حلال نہیں مانتے، اور جس سے وہ منع کر دے اسے تم حرام سمجھتے ہو؟ تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں حضور یہ تو ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہی تو وہ ہے کہ گویا کہ تم نے رب کا حکم پس پش ڈال دیا، ان کی بات کو تسلیم کر لیا۔ تو انما حرم علیکم المیتۃ، دو مردار اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حلال قرار دیے ہیں۔ ایک تو مچھلی ہے، ایک مچھلی وہ ہے جو پانی ہی میں اپنی موت آپ مر جائے، اور اس کی خاص پہچان ہوتی ہے کہ وہ سطح کے اوپر تیرنے لگتی ہے، تیرتی رہتی ہے۔ لیکن یہ کہ وہ مچھلی کے جو آپ پکڑتے ہیں اور پھر یہ کہ باہر آ کر وہ گویا کہ تڑپ تڑپ کے، جسے آپ کہیے باہر مچھلی پکڑتے ممکن ہے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو، لیکن وہ جس طرح پھڑکتی ہے اور بالآخر مردہ ہو جاتی ہے، تو اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وہ مردار ہے جو مچھلی، اور دوسرا مردار ہے جو عرب کی ایک بڑی، جسے آپ کہیے کہ بڑے ذوق سے کھایا کرتے تھے، وہ ٹڈی جسے کہتے ہیں، ٹڈی دل آتا ہے نا، لوکسٹ، تو اس کا بھی ایک خاص ذائقہ ہوتا ہے۔ اس کا ہیڈ والا پورشن آپ نے الگ کیا اور اس کا ٹیل والا پورشن الگ کیا، اب درمیان میں جو ایریا اس کا ہے بالکل اسی طرح ہے جس طرح جن حضرات نے بھی پرون اگر کھایا ہو تو تقریباً اس کا ٹڈی جو ہوتی ہے اس کا بھی گوشت تقریباً اسی کنسسٹنسی کا ہوتا ہے، اسی ذائقہ کا ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ نے گویا کہ وہ حلال قرار دی ہیں جو اگرچہ ہیں مردار میں سے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا دو خون وہ ہیں کہ جو اللہ نے حلال قرار دیے۔ ایک خون وہ ہے کہ جو انسان کے جگر میں موجود ہے، جسے ہم لیور کہتے ہیں، ظاہر ہے منجمد حالت میں تقریباً وہ خون ہی موجود ہوتا ہے، اگر آپ اس کو نچوڑیں گے تو جو شے برآمد ہوگی وہ خون ہوگا، لیکن حدیث میں ذکر موجود ہے، اور عرب جو ہیں بلکہ ہمارے ہاں بھی یہ کلیجی سے جسے کہا جاتا ہے، بڑے ذوق و شوق سے کھائی جاتی ہے۔
اور دوسرے ایک تلی ہوتی تھی، آج کل تو اس کا بالکل رجحان نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے بچپن میں ہوتا تھا جب جانور جو ہے ذبح ہوتا تھا تو اس کی تلی الگ سے رکھ لی جاتی تھی اور پھر کوئلوں کے اوپر اسے بھون کر کھایا جاتا تھا تو انتہائی لذیذ ہوتی تھی۔ تو یہ دو وہ جمے ہوئے خون ہیں جو ہماری شریعت میں جائز اور مباح ہیں، حلال ہیں، اور یہ ہے کہ اس کے اندر ایک مچھلی بھی ہے اور دوسرے ٹڈی دل بھی ہے جو جانوروں میں آ گئے۔ تو انما حرم علیکم المیتۃ، سب سے پہلے تو مردار، والدم، اور خون، یہاں خون سے مراد بہتا ہوا خون ہے۔ یہ بھی بڑے شوق سے پیا جاتا تھا، جانور کو ذبح کیا، اب جو خون نکل رہا ہے اس کو پی رہے ہیں۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں جو آدم خور قسم کے جو وحشی قبائل ہوتے ہیں ان کے ہاں تو شاید یہ شے جو ہے کہیں نظر آ جائے، لیکن اس کا عام آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن بہتا ہوا خون جو ہے والدم، وہ جو ہے سوائے اس خون کے، جیسا کہ میں نے عرض کیا جو حدیث میں ہمارے سامنے آتا ہے، جو خون جگر ہے، گویا کہ جو جگر کے اندر منجمد حالت میں ہے اور جو تلی میں موجود ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور اسی طرح خنزیر کا گوشت اللہ تعالیٰ نے ابدی طور پر حرام ہے۔ یہ تو چونکہ انہوں نے جو بھی ان کے مذہبی پیشوا تھے انہوں نے حلت و حرمت کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، لہٰذا شراب بھی ان کے ہاں جائز ہو گئی، حلال ہو گئی۔ اگرچہ شراب کے بارے میں تو یہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی گویا کہ شریعت میں اسے بتدریج حرام قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے معلوم ہوتا ہے یہ سراسر جائز تھی اور مباح تھی اور اس کے بارے میں کوئی گناہ کی بات یا معصیت کی بات نہیں تھی۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور اسی طرح جو ہے وہ خنزیر کا گوشت، اور اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اقوام کے جو خنزیر کا گوشت کنزیوم کرتی ہیں تو یہ بات مسلم ہے کہ تمام حیوانات میں سب سے بڑھ کر بے شرم اور بے حیا جانور جو ہے وہ خنزیر ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، اور انسان کی حیا اس کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن بہرحال اس کے علاوہ بھی وہ مستقل جو ہے گندگی ہی کے اندر منہ مارتا ہے، اور پھر آج ہماری سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے گوشت کے اندر ایسے جرثومے موجود ہوتے ہیں کہ جو بڑی بڑی بیماریوں کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ یہ تو اس کی وہ چیزیں ہیں نا جو مادی طور پر بھی ہمارے علم میں آ گئیں، لیکن بہرحال شرعی حکم اپنی جگہ ہے اور وہ مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں اس میں میتہ بھی ہے، مردار بھی ہے، اسی طرح بہتا ہوا خون ہے جسے دم سائل کہتے ہیں جو بہتا ہوا خون ہے، اور اسی طرح خنزیر کا گوشت ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ شے کہ جو کسی غیر اللہ کے نام منسوب کر دی جائے، کسی استھان پر جا کر یا کسی قبر پر جا کر اس بزرگ کے نام کے ساتھ کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہے، خواہ وہ بکری ہی کیوں نہ ہو، بھیڑ کیوں نہیں ہے، لیکن حرام ہے۔ اس لیے کہ یہاں معاملہ ہے کہ آپ کی نیت تبدیل ہو گئی نا۔ اگر آپ نظر نیاز کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے اگر کوئی جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن کسی اور کے نام سے اگر ذبح کیا جا رہا ہے، خواہ اللہ اکبر کہہ کر اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس پر چھری چلائی جائے، لیکن بہرحال وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے حرام ہے، بئی معنی کہ اسے کسی اور کے نام، غیر اللہ کے نام اسے منسوب کر دیا گیا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ ویسے حل یحلو کے الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں بلند آواز کے ساتھ کوئی جو ہے انسان کا ندا لگانا، یہی وجہ یہ ہلال جو کہتے ہیں ہمارے ہاں، جو سب سے پہلے چاند نظر آتا ہے اسے ہلال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سے کہ جیسے ہی کسی شخص کی وہ پہلے چاند پر جو بالکل شروع کا یکم تاریخ والا جو چاند ہوتا ہے اس پر نظر پڑتی تھی تو وہ کسی بلند جگہ پر کھڑا ہو کر زور سے اعلان کرتا تھا کہ میں نے چاند دیکھ لیا۔ اب یہ بلند آوازی کے ساتھ وہ اعلان کرنا جو ہے اسی سے گویا کہ ہلال بن گیا کہ جس شے کو دیکھ کر بلند آواز میں پکارا جاتا ہے اور لوگوں کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ رمضان کا چاند طلوع ہو گیا یا عید کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا۔ تو وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اب دیکھیے یہاں ان حرام چیزوں کے ساتھ اسی آیت میں منسلک کر دیا گیا، اور اگر کوئی شخص بالکل ہی حالت اضطرار میں آ جائے، مضطر ہو جائے، گویا کہ بے اختیار ہو جائے، بے بس ہو جائے، اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے، اور جان بچانے کے لیے اس کے پاس کوئی اور سبیل نہ ہو سوائے اس کے کہ کوئی حرام کھا کر، چند لقمے کھا کر وہ اپنی جان بچا سکتا ہے، کوئی اور سبیل نہ ہو، اسے حالت اضطرار کہتے ہیں۔ لہذا ہمارے ہاں اس کے اوپر بھی کئی قدغنیں جو ہیں وہ عائد کی گئیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ مضطر وہ شخص ہوگا کہ جس کے لیے واقعتاً زندگی اور موت کا سوال ہو۔ اگر کوئی شے اسے کھانے یا پینے کو نہ ملی تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔
دوسرا یہ کہ اس کے دل کے اندر کسی درجے میں بھی اللہ کا قانون توڑنے والا کوئی عنصر موجود نہ ہو، غیر باغ ولا عاد، نہ اللہ کی بغاوت ہو، نہ اللہ کی سرکشی ہو، حد سے تجاوز کرنا بھی مطلوب نہ ہو۔ اور اس میں بات اگلی جو ہے یہ ہے کہ صرف جان بچانے کی حد تک جو ضرورت ہے، چند لقمے کھا کر جان بچا لیں، یا کوئی حرام شے فرض کیجئے شراب کے علاوہ کوئی شے پینے کی ہے ہی نہیں، تو اب صرف ایک دو گھونٹ پی کر کے انسان اپنی جان کو بچا سکے، اس سے زیادہ اگر آپ پیئیں گے تو گویا کہ اس قید سے نکل جائے گا۔ تو حالت اضطرار میں ان تمام چیزوں کو جو ہے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ اب وہ پیٹ بھر کر کھایا جا رہا ہے، کوئی اور شے فرض کیجئے میسر نہیں ہے سوائے حرام گوشت کے، اور فرض کیجئے وہ گوشت بھی خنزیر کا ہے، اب اس کو باقاعدہ جو ہے وہ روسٹ کر کے اور اس کا باربیکیو بنا کے اس کے سٹیکس بنا کے اگر کھائے جا رہے ہوں تو ظاہر ہے یہ پھر اس میں نہیں آئے گا۔ یہاں تو آپ کی لذت نفس ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ایک شے جو حرام ہے، جو صرف اس حد تک جائز تھی کہ آپ اپنی جان بچا سکے، اس سے آپ بڑی لذت حاصل کر رہے ہیں اور اس سے جو ہے بڑا لطف اندوز ہو رہے ہیں اور خوب پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ بلکہ ان تین شرطوں کے ساتھ اگر ہے تو پھر آئے گا اس دائرے کے اندر فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، نہ تو اس کے اندر نافرمانی کا کوئی عنصر موجود ہو اور نہ ہی حد سے نکل جانے کی بات ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ صرف جان بچانے کی حد تک اس سے استفادہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ یہاں بھی یہ بات نوٹ کیجئے کہ یہاں یہ نہیں کیا کہ وہ پھر حلال ہے۔ اب حلال اگر کہہ دیا جاتا تو گویا کہ یہاں اس بات کا موقع موجود تھا کہ آپ خوب پیٹ بھر کر کھا لیں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جان بچانے کی حد تک اس سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، مغفرت فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا اور کمال رحمت والا۔ یہاں ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص فرض کیجئے کسی مسلمان کے درپے ہو گیا، تلوار سونتے کھڑا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم اپنے جو آبائی دین ہے اسی پر واپس آؤ، اور اس سے زبردستی کوئی کلمہ کفر جو ہے اس کی زبان سے نکلوا بھی لیتا ہے، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ کلمہ کفر ادا کر دیتا ہے، تو یہ بھی اسی اضطرار کی حالت میں آ جائے، اس لیے کہ یہاں اصل میں جان کا بچانا مقصود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ واقعہ ہوا تھا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے شہید اسلام کے رستے میں وہ حضرت یاسر ہیں، اور یہ چونکہ غلاموں کے طبقے سے تھے لہٰذا ان پر بڑا ظلم ہوتا تھا، بڑا تشدد ہوتا تھا۔ ایک موقع پر ابو جہل کو موقع مل گیا اور اس نے جو ہے پھر حضرت یاسر کو کہہ دیا یا تو یہ کلمہ کفر جو ہے اپنی زبان سے ادا کرو، توبہ کرو دین محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، واپس اپنے آبائی دین میں پلٹو، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اور پھر ابو جہل نے ان کی جان بھی لے لی، گویا کہ پہلے شہید اللہ کے رستے میں۔ ان کے بیٹے تھے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اس اعتبار سے ایک تو وہ عزیمت کا معاملہ ہے نا کہ حضرت یاسر نے اپنی جان دے دی لیکن کلمہ کفر اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ حضرت یاسر اس عزیمت پر تو قائم نہیں رہے، لیکن یہ کہ انہوں نے اس وقت ابو جہل نے جو چاہا انہوں نے کہہ دیا، لیکن دل کے اندر شدید پشیمانی، حد درجے کی شرمندگی اور انتہائی اپنے آپ کو کوسنے والی بات، میں نے صرف جان بچانے کے لیے یہ کلمہ کہہ دیا۔ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے والد کا جو ہے انجام دیکھ چکے تھے، ابو جہل ان کی جان لے چکا تھا، اور شاید آپ میں سے بعض حضرات کا علم میں نہ ہو، اور جان لی بھی کس انداز میں تھی کہ 4 وحشی اونٹوں کے ساتھ ان کی ایک ٹانگ باندھ دی گئی، دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھ دی گئی، تیسرے اونٹ کے ساتھ ان کا ایک بازو باندھ دیا گیا خوب زور سے، اور چوتھے اونٹ کے ساتھ جو ہے ان کا دوسرا بازو باندھ دیا گیا خوب زور سے، اور اس موقع پر انہیں گویا کہ آپشن دے دی، یا تو یہ کلمہ کفر اپنی زبان سے نکالو، ورنہ ابھی میں چابک کا اشارہ کروں گا اور چاروں اونٹ مخالف سمت میں جب دوڑیں گے تو جو تمہارا حال ہوگا اس کا تمہیں اندازہ ہونا چاہیے۔ حضرت یاسر عزیمت پر رہے اور انہوں نے اس کلمہ کفر کو اپنی زبان سے نہیں نکالا، نتیجتاً اس نے جیسے ہی وہ چابک لہرایا، چاروں اونٹ جو ہے مخالف دم میں جب دوڑے ہیں تو ان کے جسم کے 4 ٹکڑے ہو گئے۔ اپنی نگاہوں کے سامنے یہ انجام اپنے والد کا دیکھ رہے ہیں، لیکن اس عزیمت پر خود قائم نہیں رہے، لہٰذا وہ کلمہ کفر انہوں نے اپنی زبان سے ادا کر دیا، حد درجے شرمندگی کے ساتھ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر اعتراف کر لیا حضور یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو میں نے تو اس وقت جو ہے رخصت پر عمل کیا اور میں نے جو چاہا اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا۔ تو پھر یہ کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک سوال ان سے کیا تھا، تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ آیا دل کو ایمان پر مضبوط پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میرا دل جو ہے پوری طرح مطمئن ہے اسلام اور ایمان اور دین، اور آپ پر جو ایمان لایا ہوں اس پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کہا پھر لا حرج، اس لیے کہ قرآن میں جب آ گیا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے اس حد تک چلا جائے کہ کلمہ کفر بھی ادا کر دے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف فرمانے والا ہے، کمال رحمت والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یقیناً وہ لوگ کہ جو چھپا جاتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل فرمایا۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو سیاق و سباق میں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر اور خاص طور پر یہود کا ذکر جنہیں تورات دی گئی تھی بکثرت ان کا ذکر موجود ہے، اور یہ بات بھی موجود ہے کہ انہوں نے تورات کے اندر بڑی بڑی تحریفات کر دی تھی، سیاق و سباق سے بالکل الگ کر کے عبارت جو ہے بالکل ایسے انداز میں سامنے رکھی کہ جس میں معاملہ جو ہے بالکل ہی الٹا ہو گیا، حکم اللہ کا کچھ تھا اور منشا کچھ اور ہو گئی۔ یہ تمام باتیں وہ کیا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا جو اللہ نے تورات میں نازل کیا تھا اسے چھپا جاتے ہیں، اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر بھی ان کی تورات میں موجود تھا، اس علاقے کا تعین بھی موجود تھا کہ جہاں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں جو یہودی علماء تھے انہوں نے تورات میں سے نکال دی، حذف کر دی یا انہیں چھپا دیا۔ تو ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، ایک تو یہ جرم ہے نا کہ ان بڑے بڑے حقائق کو انہوں نے چھپایا، کتمان حق جسے کہتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ اور دوسرا جرم یہ ہے فتویٰ فروشی کے مرتکب ہوئے، معمولی سے رقم کے عوض، حقیر سی دولت کے عوض جو ہے فتویٰ فروشی انہوں نے کی ہے، اللہ کے احکامات کے اندر رد و بدل کر دیا، شریعت میں جو شے حرام ہے اسے جائز اور اسے مباح قرار دے دیا۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں بھر رہے۔ یہ درہم و دینار انہوں نے فتویٰ فروشی کر کے حاصل تو کر لیا، اس پر بڑے گلچھرے بھی اڑائے، اپنا بڑا سٹیٹس بھی بہت اونچا کر لیا، دنیا میں بڑے آرام سے گزر گئے، لیکن یہ کہ حقیقتاً انہوں نے اپنے پیٹوں میں آگ بھری ہے۔ وہ جو رقم حاصل کی تھی، جو تورات میں ترمیم کر دی تھی، اس کے اندر جو تحریف کی تھی، اس کے عوض جو رقم حاصل ہوئی تھی وہ اصل میں ان کے پیٹوں کے اندر آگ ہے کہ جہنم جن میں جب جھونکے جائیں گے تو اس موقع پر وہ آگ بھڑکے گی۔ وَلَا يُكَلِّمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان لوگوں کا اتنا بڑا جرم ہے کتمان حق کہ اللہ تعالیٰ نہ انہیں قیامت کے دن ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں یہ جو الفاظ آئے ہیں نا کہ اللہ کا کلام نہ کرنا، اس کا تجربہ بعض حضرات کو ہوتا ہوگا، کبھی بچپن میں کسی بات پر والد یا والدہ ناراض ہو گئی تو کئی دن انہوں نے اپنے اس بیٹے یا بیٹی سے کلام ہی نہیں کیا۔ اگر تو اس بیٹے یا بیٹی کے سینے میں کوئی حساس دل ہے تو یہ دن اس پر جس طرح بیتے ہوں گے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بہرحال جسے آپ کہیے کہ والد کی نظر کے اندر بھی ایک رحمت بھی ہے، شفقت بھی ہے، شفقت پدری بھی ہے، ماں کی نظر کے اندر جو کچھ ہے وہ دیکھ ہی نہیں رہے، اس لیے کہ اس نے کوئی نافرمانی کی تھی یا کوئی ایسی بات کہہ دی تھی، ایسی جسارت کی تھی کہ جس کا انہیں اس درجے صدمہ ہوا کہ انہوں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں اور ان سے کلام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ تو انسان کے اپنے دل کی حساسیت کی بات ہے کہ کوئی شے اس کے دل پر کتنی گراں گزرتی ہے۔ تو گویا کہ یہ ناراضگی کا یہ معاملہ کہ نہ ان کی طرف نظر رحمت کرنا، یہاں تو یہ موجود نہیں ہے، لیکن اور مقام پر ہے جہاں وَنَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ کے الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں ان لوگوں کو۔ یہ مجرم کیا جرم ان کا کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں کتمان حق کے مرتکب ہوئے تھے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، فتویٰ فروشی کے عوض جو رقم حاصل کی تو اپنے پیٹوں میں آگ بھری۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا۔ ولہم عذاب علیم، تزکیہ فرمانے سے مراد کیا ہے؟ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ ایک تو ہے نا انسان اسی دنیا میں توبہ کر کے تائب ہو جائے،
جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کوئی شخص اگر احد کے پہاڑ جتنے گناہ بھی اگر اس کے دامن اعمال میں ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، بشرطے کہ صدق دل سے وہ شخص توبہ کرے۔ اور یہی معاملہ جو ہے قیامت کے دن بھی ہوگا کہ آخر اس کی جو یہ سیئات ہیں، جو گناہ ہیں، اگر اس سے دور ہوں گے تو اسے کوئی موقع ملے گا نا۔ تو ان لوگوں کا جرم یہ ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، انہیں پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اب تو انہیں بہت ہی دردناک عذاب میں مبتلا ہونا ہے، اسی میں جھونکا جائے گا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت اور گمراہی مول لے لی۔ کجا یہ کہ محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کرتے، اس پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے، جیسا کہ مکہ کے رہنے والے وہ لوگ تھے نا جو اولی دور میں ایمان لائے، جن کا درجہ اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے۔ والسابقون الاولون، وہ جو اول دور میں جو ایمان لے کر آئے تھے، جنہوں نے ایمان لانے میں بڑی سبقت کی تھی، آگے بڑھ کر لبیک کہا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے ہدایت کی بجائے گمراہی مول لے لی ہے۔ والعذاب بالمغفرہ، اگر ہدایت کی طرف جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی تھی، اس کی عنایات بھی تھی، فضل بھی تھا۔ جو بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو بھی انسان سے جو ہے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ چونکہ انہوں نے اسی جو بھی دین ان کا چلا آ رہا تھا آبائی دین، اسی کے اوپر جو ہے اصرار کیا، لہٰذا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بجائے مغفرت کے اللہ کا عذاب مول لے لیا۔ فما اصبرهم علی النار، یہ خاص انداز ہے قرآن حکیم کا۔ تو اب دیکھو کیا کہنے ہیں ان کے اس صبر کے جو یہ آگ میں رہتے ہوئے کریں گے۔ ایک تو معمولی سی تکلیف اس دنیا میں ہو، کوئی زخم لگ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی زوردار پتھر جو ہے آپ کو آ کر لگا، اگرچہ بظاہر کوئی آپ کو انجری نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی ہے اس کا آپ احساس کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال جہنم کی آگ میں اب جو ان کا صبر ہوگا تو کیا کہنے ان کے اس صبر کے جو جہنم میں رہتے وہ برداشت کریں گے۔ گویا کہ یہاں بڑا ایک جسے آپ کا یہ تعجب والی بات ہے کہ اتنی جسارت، یہ بغاوت اور یہ سرکشی، اور دل کی پکار بھی یہ ہے کہ جو بات محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح ہے، وہ حق ہے، لیکن آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ جو اصل بیڑیاں بنی ہوئی ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اپنے مفادات ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، اپنے آبائی دین سے باغی ہو گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی بالکل نوجوان، اور جسے آپ کہیے کہ نوجوانی بھی بالکل آغاز کی، حضور پر ایمان لے آئے۔ ایسی سعادت مند روحیں بھی تو اس معاشرے میں موجود تھی نا۔ سعد ابن ابی وقاص کون ہیں؟ نوجوان ہیں، حضور پر ایمان لے آئے۔ حد درجے سعادت مند اپنے والدین کے، اپنی والدہ کی آنکھوں کے تارا، سب سے بڑھ کر محبوب، لیکن ایمان لے آئے تو والدہ نے جو ہے یہ طے کر لیا کہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، بلکہ نہ آرام کروں گی جب تک کہ سعد میرا بیٹا، میری آنکھوں کا جو تارا ہے، جب تک وہ واپس اپنے آبائی دین میں نہیں آئے گا، نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنی جان دے دوں گی۔ اب ایسے سعادت مند بیٹے کے اوپر کیا بیتی ہوگی جب والدہ نے طے کر لیا۔ شدید جسے آپ کہیے کہ پریشانی کے عالم میں حضور کے سامنے حاضر ہوئے، اور اس موقع پر پھر وہ آیات نازل ہوئی جو غالباً سورہ عنکبوت کے اندر ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین، ان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، اگر وہ زور لگائیں اور تمہیں مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، کسی اور کو شریک اور ساجی ٹھہرا لو اللہ کے، تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ یہاں اسی سپیکٹرم کو، اس کنوس کو اگر آپ اور وسیع کریں گے کہ وہ مجبور کریں کسی گناہ، صریح گناہ کے اندر ملوث کرنے پر، تب بھی ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو وہ ہے کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ گئی۔ معلوم ہوا کہ یہاں والدین اپنے جائز حق سے تجاوز کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مجبور کر رہے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو۔ تو یہاں فرمایا گیا فما اصبرہم علی النار، تو کیا کہنے ان کے اس صبر کے جو وہ آگ میں جہنم میں جھونکے جانے کے بعد اب ان کی قوت برداشت دیکھو کیسا صبر یہ کریں گے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اب یہ ان کا جرم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی بیان فرما دیا، یہ قرآن ان کی نگاہوں کے سامنے نازل ہو رہا ہے، اللہ کا پیغام، وہ ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے،
لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے انہیں جہنم میں جھونکا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب نازل کی تھی حق کے ساتھ، یہ سچی کتاب ہے، یہ قرآن سب سے بڑا حق ہے، اللہ بھی حق ہے، اللہ کا کلام قرآن بھی حق ہے، تمام نبی اور رسول بھی حق ہیں، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں جمع کیا کہ اللہ بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے، نبی بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے۔ والقرآن حق ومحمد حق والنبیون حق والجنت حق والنار حق، یہ کتاب ہے الحق، یہ نازل کی گئی جو سچائی لیے ہوئے ہے۔ ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، اس کتاب کی دعوت کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا، یا وہ لوگ جن کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے، جنہوں نے کتمان حق سے کام لیا ہے، تورات میں جو واضح باتیں موجود تھی ان میں تحریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو شے حرام کی تھی ان کو جائز اور حلال قرار دے دیا، یہ تمام جرائم اس کے اندر آ جائیں گے۔ جنہوں نے شک کیا کتاب کے بارے میں لفی شقاق بعید، یقیناً وہ تو بہت دور کی گمراہی اور بہت دور کی شقاوت میں مبتلا ہو چکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی ان کے لیے کوئی درجہ نہیں رکھتی، حالانکہ حضور وہ ہیں کہ جنہوں نے الصادق اور الامین کا لقب حاصل کیا تھا اسی معاشرے سے، اگرچہ اس معاشرے کی آنکھوں کے تارا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جانی دشمن بن گئے۔ الصادق اور الامین کے لقب جو ہے وہیں سے حاصل کیا تھا۔ تو جو لوگ بھی گویا کہ اس کتاب کے بارے میں اختلاف میں مبتلا ہو گئے، اس کی دعوت کو رد کر دیا، اب وہ بہت دور کی گمراہی اور بہت دور کی ضد کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہاں یہ 21واں رکوع تو ختم ہوا، اور اس کے بعد پھر جو 22واں رکوع ہے اس کی پہلی آیت ہے آیت البر جسے کہا گیا۔ یہ اپنی جگہ ایک پورا جو ہمارا درس ہے وہ انشاءاللہ اسی میں اگلا بیان اسی میں ہوگا، لیکن چند تمہیدی باتیں میں چاہتا ہوں، ابھی وقت ہمارے پاس 4-5 منٹ ہے، اس کا میں بیان کر دیتا ہوں۔ منتخب نصاب کی اصطلاح آپ حضرات نے سنی ہوگی جو والد محترم نے مرتب کیا تھا، قرآن حکیم کے وہ جامع مقامات کہ جن میں ہمارے لیے بڑی عملی رہنمائی بھی ہے اور ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق بھی یاد دلایا گیا۔ وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، صحابہ کرام کا دور، خلفائے راشدین کا دور، اور پھر وہ لوگ کہ جو دست و بازو بنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی پرائرٹیز کیا تھیں، ان کی ترجیحات کیا تھیں، جو اکثر و بیشتر ہماری نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی۔ اب ہم تو صرف اس بنیاد پر کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے لہٰذا اسلام جیسی دولت ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو گئی، چند شعائر اسلامی کے اوپر جو ہے آپ عمل کر لیجئے، باقی پوری زندگی جو ہے اس میں انسان جو ہے جو زمانے کا رسم و رواج ہے، جو کوئی خرافات ہیں، اسی کے اوپر اگر قائم رہے گا تو ظاہر ہے پھر دین کا صحیح تصور تو سامنے نہیں آئے گا۔ پھر دین کا وہ ڈائنامک تصور کہ دین جو ہے صرف تمہیں اپنے تک محدود نہیں رکھتا اس اعتبار سے کہ خود بس اللہ کے بندے بن جاؤ اور تمہاری اولاد، تمہارے اپنی بیوی بچے، تمہارے اپنے قریب ترین کے اعزاء و اقارب اس بات سے محروم رہ جائیں۔ لہذا فطری اور منطقی طور پر یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جس شے کو تم نے اپنے لیے خیر سمجھا، اپنے لیے بھلائی سمجھی، تو شدید خواہش ہونی چاہیے اس بات کی کہ وہ بات میری اولاد، میری بیوی بچوں، میرے اعزاء و اقارب میں محلے والے جو آپ سے جتنا زیادہ قریب ہے اس تک بھی وہ بات پہنچے۔ لہذا تواصی بالحق والی وہ شرط جو منتخب نصاب کا سب سے بنیادی درس ہے، سورۃ العصر، تیسری شرط ایمان، عمل صالح، پہلی دو شرطیں، وتواصی بالحق وتواصی بالصبر، کہ حق یہ علمبردار بھی بن کر کھڑے ہوئے، حق بات زبان سے بیان بھی کی گئی، اور پھر یہ کہ اس پر عملاً بھی قائم ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ حق بات کی اور وعظ و نصیحت دوسروں کو ہو رہی ہو اور اپنا دامن اعمال جو ہے اس حق پر عمل کرنے سے بالکل فارغ ہوں۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، ہم پڑھ چکے وہ آیات۔ تمہارا معاملہ یہ ہے، یہودی علماء کو کہا گیا کہ لوگوں کو بڑی حق کی تبلیغ کرتے ہو، دعوت دیتے ہو، نصیحت والی باتیں کرتے ہو، موعظت کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو وہ جو اس پورے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے جو منتخب نصاب تشکیل دیا گیا تھا، اس کا پہلا بنیادی درس جو ہے سورۃ العصر تھا، جس کا بہرحال یہاں تذکرہ ہوتا رہا۔ اس کے فوراً بعد درس ثانی جو ہے وہ آیت البر ہے، اور اس کی مثال والد محترم اس طرح دیا کرتے تھے جس طرح ایک بند کلی ہے، وہ اگر کھل گئی تو اس کی 4 یا 5 پتیاں بالکل نمایاں ہو گئی۔ تو سورۃ العصر جو ہے وہ ایک بند کلی ہے
جس میں صرف شرائط کا بیان کیا گیا کہ اللہ کے ہاں تباہی سے، ہلاکت سے، خسارے سے، بربادی سے بچیں گے صرف وہی لوگ جو ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پر قائم رہیں۔ یہ گویا کہ بند کلی کی مانند ہے، اور یہ آیت البر جو قرآن حکیم کی طویل آیات میں سے ایک آیت ہے، اس میں یہ کلی جو ہے اب کھل گئی۔ وہ ایمان کی صرف ایک پتی، ایک پنکھڑی تھی، اور یہاں 5 ایمانیات کا ذکر کر دیا گیا۔ وہاں صرف ایک اعمال صالحہ کا ذکر تھا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنا، نیک عمل کا ذکر۔ یہاں نیکیوں کی جو ہے ایک پوری فہرست دے دی گئی، اپنا مال خرچ کرنا یتیموں میں، بیواؤں میں، قرابت داروں میں۔ اسی طرح کوئی شخص اگر قرض کے بندھن تلے جو اس درجے پس چکا ہے، دب چکا ہے کہ لمسم اس کی مدد کر دیں کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کر لے اس قرض سے، تو یہ تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر اعمال صالحہ کے اندر وعدے کو پورا کرنا بھی آ گیا، پھر صبر کا ذکر الگ سے آ گیا۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ ایک ایکسپلینیشن ہے کہ سورۃ العصر کی ایک بہترین آپ کو وضاحت جو ہے اس ایک آیت میں مل جائے گی۔ پھر یہ کہ بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب ہم اس کا درس دیں گے تو تمام باتیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ، اگرچہ اپنی جگہ یہ ایک پورے جسے آپ کہیے کہ پورے خطاب کا جو ہے وہ اس کے بھی شاید کفایت نہ کرے، لیکن یہ کہ بہرحال اگلی مرتبہ کے لیے صرف اس ایک آیت پر ہم غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔